ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا فکر و خبر کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خانواد حسنی کے چشم و چراغ اور ہم سب کی ہر دل عزیز اور چہیتے محترمی و مکرمی محترم المقام مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم، جو آل انڈیا پیام انسانیت کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف میدانوں میں مولانا اس وقت دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں، دعوتی، علمی، دینی، اصلاحی۔ اس وقت مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں مولانا کا فکر و خبر کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں مولانا سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس سن میں آپ کی فراغت ہوئی، اور فراغت کے بعد عملی میدان کا آغاز کب سے اور کس طرح ہوا؟ ہماری ابتدا سے انتہا تک پوری تعلیم ندوے کی ہی ہے، اور سن 1990 میں فراغت ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور بس وہیں سے اللہ نے توفیق دی۔ یہ سب حضرت مولانا کی توجہ اور ان کی تربیت اور ہمارے بڑے بھائی مولانا عبداللہ حسنی صاحب کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور پھر خاص طور سے حضرت مولانا رابع صاحب اور مولانا واجد صاحب سے بہت ہمیں فائدہ اٹھایا۔ ہماری جو کچھ بھی زندگی میں اللہ نے جو کچھ بھی توفیق عطا کی ہے، وہ انہی حضرات کا کی تربیت کا نتیجہ ہے اور ان کی توجہ کا فیض ہے۔ اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، اور وہاں رائے بریلی میں ضرورت تھی کہ جو مدرسہ پہلے سے چل رہا تھا ضیاء العلوم کے نام سے، الحمدللہ اس مدرسے سے تعلق ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دار عرفات کے نام سے ایک قدیم ادارہ جاری تھا، جس کا تعلق خاص طور سے ہمارے والد مولانا سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا، اور اس کے بانیوں میں حضرت مولانا رابع صاحب اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں کام شروع ہوا تھا۔ تو الحمدللہ اس سے بھی وابستگی ہوئی، تحقیقی کام بھی شروع ہوا، پھر دعوتی مشن سے بھی تعلق ہوا۔ بس یہ اس طرح سے الحمدللہ جو کچھ بھی اللہ توفیق دے رہا ہے اس کا آغاز ہوا۔ مولانا آپ اس وقت آل انڈیا پیام انسانیت کے جنرل سیکریٹری ہیں، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پیام انسانیت کا مقصد کیا ہے، کیا اس کے ذریعے اس وقت کام ہو رہا ہے؟ پیام انسانیت کا بنیادی مقصد انسانوں کو جوڑنا ہے، اس لیے کہ بغیر آپس کے روابط کے اور غلط فہمیوں کو دور کیے ہوئے ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ہم خاص طور سے اس ملک میں جہاں رہ رہے ہیں، جہاں اکثریت غیروں کی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غلط فہمیاں عام کی جائیں، اس کا حل یہی ہے کہ ہم غلط فہمیوں کو دور کریں، اور اس کا ذریعہ تنہا یہی ہے کہ ہم ایک طرف تو رفاہی کاموں کے ذریعے سے ان سے قریب ہوں، ان کو اپنے لوگوں سے قریب کریں، اور دوسرا حل یہ ہے، اس کی ضرورت ہے کہ نظریاتی طور پر بھی محنت کی جائے، اور ذہن سازی بھی اس کے لیے کی جائے۔ گویا پیام انسانیت کی گاڑی 2 پہیوں پہ چل رہی ہے، ایک طرف عملی محنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ نظریاتی محنت ہے اور ذہن سازی کا کام ہے۔ تو یہ اس وقت کی بہت بڑی اس لیے ضرورت ہے کہ اس ملک میں اگر ہم عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنا بقا چاہتے ہیں، تو بظاہر اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور یہ قرآن مجید سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ تو اگر ہم مسلمان اپنے اندر نافعیت پیدا کریں، انسانیت کے لیے افادیت اپنے اندر پیدا کریں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ملک کے لیے اپنی ضرورت ثابت کریں، تو یہ ان کے بقا کا، تحفظ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں اکثر یاد کرتا ہوں، پیام انسانیت کا کام ایک طرف تحفظ ملت کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف یہ دعوت کا پہلا قدم ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہم کو بتاتا ہے کہ پہلے ہم اگر مخاطب کو مطمئن نہیں کریں گے، مانوس نہیں کریں گے، تو آگے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ حقیقت میں پیام انسانیت، جس میں بار بار انسانیت کا نام لیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں انسانیت دعوت کا کامن پوائنٹ ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا اہل کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے
کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، ایک اللہ کو مانیں۔ تو یہ کلمہ سوا کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے دعوت کا، اور بڑی حکمت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں میں ہم کو کام کرنا ہے پہلے ہمیں کامن پوائنٹ ان میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اور یہاں اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں جو شرک سے ڈوبی ہوئی قوم سے ہمیں سابقہ ہے، بظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر ہمیں ان میں کام کرنا ہے تو ان کے لیے کامن پوائنٹ ہمیں تلاش کرنا ہوگا، اور وہ کامن پوائنٹ انسانیت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ خدمت خلق ایک شرعی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمایا کہ خالق الناس بخلق حسن، تو اس حیثیت سے بھی ایک ذمہ داری ہم پر بنتی ہے، اور ہم سے بڑی غفلت ہوئی۔ اگر ان تینوں پوائنٹ کو سامنے رکھا جائے، پوائنٹس کو، تو ہم بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کا جو پیغام ہے حقیقت میں ایک طرف یہی تحفظ ملت کا ذریعہ ہے، دوسری طرف یہ دعوت کے لیے پہلا قدم ہے، اس کے لیے میدان سازی کا یہ کام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پیام انسانیت کا کام اگر دیکھیے تو براہ راست دعوت کا کام نہیں ہے، لیکن یہ دعوت کے لیے میدان سازی کا کام ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو اور جتنے کام ہو رہے ہیں وہ سب مشکل ہو جائیں گے۔ اور تیسری ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو کوئی پریشانی یا رکاوٹ کیا اس وقت درپیش ہے؟ پریشانیاں اور رکاوٹوں کا مسئلہ یہ ہے، غور کیا جائے تو یہ بڑا نازک کام ہے، اور اس میں ذرا سی بھی بے احتیاطی سے بات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں بڑی حکمت سے ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ مختلف علاقوں میں کہیں لوگوں کے اندر ایک زبردست دعوت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قبل از وقت اس کام میں لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ہم اس لیے بہت تاکید کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ پیام انسانیت کا کام جب وہ کریں تو وہ صرف پیام انسانیت ہی کا کام کریں، تاکہ آگے دشواریاں نہ ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ اتنا تجاوز کر جاتے ہیں، مداہنت تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، تو بہت اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی نزاکتیں ہیں، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ پیام انسانیت کا کام کریں دو باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ ایک طرف تو یہ کہ اس کو براہ راست دعوت کا کام نہ بنائیں، اندر سے دعوت کا کام جو کچھ کر رہے ہیں وہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں بالکل مداہنت نہ ہو۔ ہمارے حضرت مولانا یہ بات بار بار فرماتے تھے، جو پیام انسانیت کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، کہ ہم اس ملک میں ایک باریک سے باریک اپنے کسی نقطے سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تو ہم یہاں ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں پیام انسانیت کے کام کا کہ ان کے مذہبی اس میں تقریبات میں شریک ہونے لگیں۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کسی جلسے میں اگر گیندے کا ہار بنا کر اس کے پھول کا گلے میں ڈال رہے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ اس میں بھی ایک طرح کی ان کی شناخت ہے۔ تو اس میں ایک حکمت کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس میں مذہب کو بیچ میں نہ لائیں، ہم خالص انسانی قدروں کی بات کریں، تاکہ اس میں ان کو بھی موقع نہ ملے۔ یہ نہ ہو کہ آج ہم کوئی مذہب کی بات کریں، کل وہ دوسرے اپنی بات کہیں، اور یہ بات بھی وحدت ادیان تک چلی جائے۔ ظاہر ہے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت آپ فرماتے تھے کہ زندگی کے دھارے میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی کے دھارے سے اگر اپنے آپ کو الگ کریں گے تو ہم کنارے لگا دیے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے مراد قومی دھارا نہیں، اس کا اگر خواب میں بھی نظر آ جائے تو ہماری چیخ نکل جانی چاہیے۔ ایمان ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہ ساری خدمت اسی لیے ہے تاکہ ایمان پھلے اور پھولے۔ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، جو ماحول ہے، اور جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، آپ کے اعتبار سے اس میں کون اس کے پیچھے ہے؟ کون کام کر رہا ہے اس کے پیچھے؟ نفرت کی سوداگر کون ہے؟ اصل میں غور کیا جائے تو ہماری بے احتیاطیوں کو بھی دخل ہے۔ اس سے پہلے اب تقریباً 50-60 سال پہلے ایسا ہوا ہے کہ دعوت کے کاموں میں بعض مرتبہ بہت زیادہ اس کی تشہیر کی گئی۔ کہیں گاؤں میں اگر ایک گاؤں مسلمان ہو گیا، 150 لوگ ایمان میں آ گئے، اتنا اس کا ہنگامہ ہوا کہ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ RSS تو ظاہر ہے پہلے سے اس کا اپنا مشن ہے، وہ کام کر رہی ہے، حالانکہ اس کو ظاہر ہے اس ملک کی آزادی سے کوئی سروکار نہیں رہا، بلکہ وہ لوگ تو انگریزوں کے ساتھ رہے ہیں۔ اس میں آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ تو دوسرے ہی لوگ تھے، تو وہ اس کا اپنا مشن ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تنظیمیں ہماری بے احتیاطیوں کے بعد وجود میں آئی ہیں، تو وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ لیکن میرا اندازہ یہ ہے الحمدللہ، چونکہ اب موقع ملتا ہے ملک کے طول و عرض میں جانے کا، لوگوں سے ملنے کا، تو ملنے سے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ انسانیت مری نہیں، اور لوگوں کی ہزار دماغوں میں غلط باتیں داخل کیے جانے کے باوجود بھی ابھی بڑا طبقہ وہ ہے جس کے ذہن مسموم نہیں ہو۔ میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ
70% یہاں کی غیروں کی آبادی وہ ہے جن کے ذہن ابھی کھلے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کے ذہنوں کو صحیح کریں، قبل اس کے کہ وہ لوگ جو ذہنوں کو اور زیادہ مسموم کرنا چاہتے ہیں ان کو کیچ کر لیں اور ان کا گراف بڑھ جائے۔ اس سے پہلے ہمیں ان کو صحیح بات پہنچانے کی آج کل ضرورت ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے مسلمان خاص طور پر دلت کو لے کر اس ملک کی تعمیر کے لیے آگے بڑھے اور ان کا ساتھ لیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات کسی حد تک وہ صحیح ہے، اس کا تجربہ پہلے ہمارے حضرت معلمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر بھی چکے ہیں، لیکن مولانا کو بھی اس کا اندازہ تھا اور ابھی سفروں سے اور ملاقاتوں سے ہم کو بھی اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی بیچارے اتنا طویل عرصہ ان پر گزرا ہے، ان کے ذہنوں کو بھی مسخ کیا گیا، ان کو اتنا گرا دیا گیا کہ ابھی ان کی سطح بڑی پست ہے اور ہلکا پن ہے بھی ان میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پورا پروگرام فیل ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کے کئی تجربات ہوئے الیکشن میں، ان کو قریب کیا گیا، ان کو جوڑا گیا، لیکن ایک تیز ہوا آئی اور سب کے سب معاملہ صاف ہو گیا۔ تو اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہم لوگ جو پیام انسانیت کا کام کر رہے ہیں، ہم ہر طرح کے اس طرح کے بھید بھاؤ سے، خاندانی امتیازات سے، اونچ نیچ سے بلند ہو کر رہے ہیں۔ ہمارا ساتھ ہر مظلوم کو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ دلت ہو اور چاہے وہ کوئی بڑی کاسٹ کا ہو۔ ہم انسانیت کے نام پر محنت کرتے ہیں، ہماری محنت اس حیثیت سے نہیں۔ ایک سوال جو میں شروع میں پوچھنے والا تھا رہ گیا کہ آپ کا جو مشہور کتاب ترجمہ قرآن کے نام سے تباہ ہو کر آئی ہے، ترجمہ قرآن کے ترجمے آسان معنی قرآن۔ جی، تو اس سلسلے میں اردو میں بہت سے ترجمے تھے، تو کیا اس وقت اس کی ضرورت پیش آئی کہ اصل میں بات ہمارے ذہن میں بہت دنوں سے تھی، ہم لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے اس کا مذاکرہ بھی کیا تھا۔ یہ تقریباً 8 سال 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ جو نئے تراجم اس وقت متعدد آ گئے ہیں، اس وقت کوئی ترجمہ اس طرح کا نہیں تھا۔ ہمارے جو قدیم تراجم تھے ان کی زبان پرانی ہو گئی تھی، نئے بعض تراجم تھے جن کی زبان تو اچھی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ان میں ہمیں انحراف سے نظر آتا تھا۔ ہم ان کا نام لینا زیادہ مناسب نہیں سمجھتے، اس کی ہمیں بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا ترجمہ ہونا چاہیے جو ہر طرح کے انحراف سے الگ ہو اور کسی قسم کا چشمہ پہن کے وہ ترجمہ نہ کیا گیا ہو۔ خالص قرآن مجید کا جو پیغام ہے، جو قرآن مجید کہنا چاہتا ہے، جہاں تک ہو سکے کوشش بھر یہ کیا جائے کہ بس وہ بات رکھ دی جائے، پیش کر دی جائے۔ تو اس مقصد کے پیش نظر اللہ نے دل میں بس بات ڈالی، اتفاق سے حجاز جانا ہوا اور دل میں اتنی شدت سے وہاں تقاضا ہوا کہ حرم شریفی میں الحمدللہ یہ کام شروع ہوا۔ اور بالکل میں صاف کہتا ہوں یہ کام ہماری سطح سے بہت بلند تھا۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے، اور میں اس کو صرف اللہ کا فضل سمجھتا ہوں اور حرمین شریفین کی برکت سمجھتا ہوں، ورنہ شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے کام کرایا، اس میں ہمارے بڑوں کی توجہ کو بھی دخل ہے۔ خاص طور سے عبداللہ حسنی صاحب نے جب سنا تو بہت زیادہ ہمت افزائی کی اور اس اللہ نے کام پورا کرا دیا۔ اس میں 2 باتوں کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھا، ایک تو کہ الفاظ قرآنی سے جہاں تک ہو سکے قریب تر ہو، نمبر 2 یہ کہ آسانی بھی ہو، اس میں الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں کہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو، اور تیسری ایک بات اور کوشش کی کہ اس میں کسی حد تک روانی بھی ہو۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کو رہنے کا شرف حاصل رہا، تو مولانا کا جو پیغام تھا، مولانا کا جو اسلوب تھا، اس زمانے میں کہا اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ واقعہ ہے کہ مولانا نے جو طرز دعوت کا اختیار کیا تھا، ان کا جو طرز فکر تھا، اس وقت کی بھی ضرورت ہے، پہلے بھی اس کی ضرورت تھی۔ یہ بس مقدرات کی بات ہے کہ ہمارے اہم لوگ بھی بعض مرتبہ شاید غور نہیں کر سکے۔ مولانا کی شخصیت کا تو اعتراف کیا گیا، ان کی فکر کو بھی قبول کیا گیا، لیکن مولانا کا جو خاص طرز دعوت تھا اس کو لوگوں نے شاید اختیار اس طرح نہیں کیا۔ حضرت مولانا یہ فرماتے تھے، یہ ان کا خاص طریقہ تھا، اور وہ اصول کے طور پر کبھی یہ بات کہتے تھے کہ تمہیں جب بات کرنی ہو تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم مخاطب کو مانوس کرو، اور اس کے الفاظ مولانا کے ہوتے تھے کہ تم کھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرو، کبھی وہ دروازہ جو بند ہو اس کو زبردستی مت کھلواؤ، نہ توڑو، ورنہ تمہاری حیثیت دشمن کی ہوگی۔ کھلے دروازے سے اجازت دے کر جاؤ گے تمہاری حیثیت مہمان کی ہوگی، اور مہمان کی بات مانی جاتی۔ اسی طرح جو اقتدار میں لوگ ہوتے تھے ان کو مولانا کا یہ طریقہ تھا کہ بہتر طریقے پر مولانا کو سمجھاتے تھے۔ مولانا کوئی مقابلے کی جو اس وقت پالیسی اختیار کر لی گئی ہے، مولانا سمجھتے تھے کہ اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ مقابلہ آرائی میں ہوتا یہ ہے
کہ کوئی بھی کرسی اپنی چھوڑنا نہیں چاہتا. مولانا فرماتے تھے کہ لوگ کرسی چھوڑنے کی جگہ پر کرسی توڑنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور آج جو حالات ہیں دنیا میں، خاص طور سے آپ شام کو لے لیجئے اور دوسرے ملکوں میں، یہی صورتحال ہے کہ وہاں کرسیاں توڑی جا رہی ہیں، کوئی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں. تو مولانا کے نزدیک اس میں جو بہتر راستہ، کامیاب راستہ تھا وہ امام سرہندی کا تھا، جن کی کوششوں کے نتیجے میں اورنگزیب جیسا بادشاہ ہندوستان کو نصیب ہوا. آخر میں مولانا ہم فکر و خبر کے سلسلے میں آپ سے کچھ سننا چاہیں گے، کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ یہ ایک ضرورت ہے بہت بڑی. اس وقت میں نے بیاض کیا کہ میڈیا کا دور ہے اور دنیا میں ہر طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جو صحیح باتیں ہیں ان صحیح باتوں کے بجائے مفروضات پر اس وقت پورا نظام کھڑا کیا جا رہا ہے. ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. تو ان حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ سچائیوں کو سامنے لایا جائے اور وہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھے جائیں کہ جن کو جانے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، صحیح وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتا. تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم قدم ہے جو آپ لوگوں نے اٹھایا. میں نے بیاض کیا کہ تاریکیوں میں کوئی اگر روشنی جلائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. مولانا تو عجیب بات فرماتے تھے معلومیہ صاحب. ایک مرتبہ مولانا نے صحافیوں کو جمع کیا، فرمایا کہ ایک کسی بڑا بادشاہ تھا، اس نے بات کہی تھی کہ زیر قدمت ہزار جانست، کہ ہمارے قدم کے نیچے ہزاروں جانیں ہیں، کہ ہم ایک فیصلہ کر دیں تو نہ جانے کیا ہو جائے. مولانا فرمایا کہ اس میں ہم ایک لفظ بدلتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ زیر قلمت ہزار جانست، کہ آپ کے قلم کے نیچے ہزاروں جانیں. ایک آپ غلط خبر دے دیتے ہیں یا اس کو صحیح رخ نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنا اس نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو ان حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ سچائیوں کو صحیح طریقے پر سامنے لایا جائے جو پوری انسانیت کے لیے مفید ہے. مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا کی سرپرستی اور مولانا کی توجہات ہمارے اس ادارے کے ساتھ ہیں. ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو تادیر سلامت رکھے اور مزید آپ سے قوم و ملت کا اللہ تعالیٰ کام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.